بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 سے 65 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر اور آسان تفسیر کروائیں گے آپ کو یہاں پر۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر 10 سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 سے۔ واہ اور جب قل تم نے کہا، یہاں پہ قل کا مطلب کہا، تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن ہرگز نہیں، نصبرا ہم صبر کریں گے، یہاں پہ نون کا مطلب نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعام ایک کھانے کے، واحد ایک، فدعو لہٰذا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، لام کا مطلب لیے ہے، نا کا مطلب ہے ہمارے، رب کا اپنے رب سے، رب کا مطلب ہے اپنے، رب کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہیں، الارض زمین، من بقلیہا اپنی سبزیوں میں سے، وقسطائہا اور اپنی ترکاریوں میں سے، وفومیہا اور اپنی گندم، وعدسیہا اور اپنی مسور، وبصلیہا اور اپنے پیاز، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس میں آ کا مطلب کیا ہے؟ کیا تستبدلون کیا تم بدلے میں طلب کرتے ہو، الذی جو، ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن تو یقیناً، لکم تمہارے لیے ہوگا، ما جو کچھ، سألتم تم نے مانگا ہے، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، یا مسلط کر دی گئی یا ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، با کا مطلب ہے ساتھ، غضب کے، غضب کا مطلب ہے ناراضگی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ، من اللہ اللہ تعالیٰ کی، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے ہے کہ وہ، کانو یکفرون کانو وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، بھی آیاتی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، با کا مطلب ہے ساتھ، آیاتی آیات، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی، اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے، نبیین نبیوں کو، بغیر الحق نہ حق، ذالک یہ اس لیے، یہ بما اس وجہ سے جو، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے گزر جاتے تھے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہیں، اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں، اور اپنی گندم، اور اپنے مسور، اور اپنے پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے کم تر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کو حق قتل کرتے تھے، یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یہاں پر جب بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل کو یاد دلائے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے نعمتوں سے اکتاتے ہوئے، انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو میں نے تم پر من سلوہ نازل کیا تھا جو خوشگوار اور پاکیزہ غذا تھی اور بلا مشقت ملتی تھی، مگر تم نے کیا ناشکری کی، اس کھانے کی قدر نہ کی، اور سیدنا موسیٰ سے اس کی نسبت جو ہے ناقص کھانے، سبزیوں اور ترکاریوں اور وغیرہ کا مطالبہ کیا۔ یہاں پہ ہے کہ من و سلوہ کھا کے بنی اسرائیل اکتا گئے تھے، جنگل کی زندگی
سے طبیعت بیزار ہو گئی تو انہوں نے سیدنا موسیٰ سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی طرز معیشت پر قانع نہیں رہ سکتے، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پھر سے گہی و عنایت ہوں، ہم خود زراعت کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہمارے لیے ہمارے کھیتوں میں برکت دے دیں۔ تو لن نصبرا کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، کہ اس کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے، یعنی گویا وہ اپنا زوال طلب کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کم تر چیز طلب کرتے ہو، کہ کیا تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، کہ بالذی ہوا خیر جو اس سے بہتر ہے، کہ اس سے یہ ہوا کہ ایک بہتر چیز کے بدلے اس سے مراد من و سلوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم کھانے کی عمدہ اور نفع مند چیزوں کی بجائے ردی چیزوں کو ترجیح دیتے ہو؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا مصرا کہ تم پھر اس شہر سے اتر جاؤ، اس شہر سے کسی اور شہر میں چلے جاؤ، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ گے ہر شہر میں بآسانی مل سکتی ہیں، اس لیے خاص دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی اور شہر ہے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ پھر تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ پھر ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ قانون شریعت کے لحاظ سے ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی۔ اب ذلت اور محتاجی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ذلیل کیا، ان کی ریاست چھین لی، اور ان پر مسلمانوں کا جزیہ لگانا سب سے باری تھا۔ یہ خود بھی اپنے آپ کو ذلیل محتاج سمجھتے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت و قوت ہے، نہ تخت و تاج ہیں، اور نہ ہی ان پر اس قدر ذلت چھائی کہ مشرکوں نے بھی ان سے جزیہ لیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، یعنی کہ ان کی گردنوں میں توق ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی کرنے سے انکار کیا۔ ان کا جو سودا تھا وہ کتنا برا تھا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان سے کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بھی آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے۔ جو یہودی تھے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی جو تعلیمات تھی، جو بات اپنی خواہش کے خلاف لگی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طرح سے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے راستہ بتانے والوں کو ہی قتل کر ڈالتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، کہ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا، حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے، کہ یہود تھے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر زیادتیاں کرتے تھے۔ یہود بدعات ایجاد کرتے تھے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں جن کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ یعنی کہ نہ گناہ ہیں، ان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا اور گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ یہود دین میں غلو کر کے حد سے نکل جاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 62 میں ان یقیناً الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی بنے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمن ایمان لایا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، باقامت پر ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیومی اور دن پر، الآخری آخرت کے، وعمل اور اس سے کام کیے، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا،
عند پاس ربہم ان کے رب کے ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس سے نیک کام کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور تو ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پہ ہے ان الذین آمنوا، اب جو لوگ ایمان لائے ہیں اس سے مراد مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر پورے شعور کے ساتھ اپنے سچے دل سے ایمان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ والذین ہادوا والنصارى، اور جو یہودی ہوئے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، سیدنا موسیٰ کو ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں، والنصارى، اور عیسائی سیدنا عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں، والصابئین، اور صابی کسی دین کے پیروکار نہیں، لا مذہب لوگوں کو صابی کہتے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ نصارہ کا ایک فرقہ ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے اور اپنے شریعت کے مطابق نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے اعمال کا ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کے نہ کو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے، جیسا کہ ہے نا سورہ یونس آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ خوف اور غم میں مبتلا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی رب نہیں ہوتا، جس کا اللہ تعالیٰ سے کم اور دوسری چیزوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 63 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ، اور جب اخذنا لیا تھا ہم نے، میثاقکم، پختہ عہد تم سے، ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، تمہارے اوپر، الطور، طور کو، خذوا، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا ہے، آتینا کا مطلب ہے آتی دیا، نا ہم نے، کم تمہیں، آتی دیا، نا کا مطلب ہے نا ہم نے، کم تمہیں، آتیناکم، دیا ہم نے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، وذکروا، اور تم یاد کرو، ما، جو، فیہ، اس میں ہے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا ہے جو ان سے لیا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ مضبوطی سے اس عہد پر قائم رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا۔ سیدنا ابن عباس نے کہا طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھے، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں پہ ہے یعنی تورات کو محنت، کوشش اور اللہ تعالیٰ کے اوامر پر صبر و استقامت کے ساتھ پکڑے رہو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو یعنی کہ جو اس میں ہے یاد کرو۔ ابو عالیہ نے کہا کہ یعنی جو کچھ تورات میں ہے اس سے سیکھو، اس کی تلاوت کرو
اور اس پر عمل کر کے یاد رکھو اسے. یعنی کہ اس میں ہے کہ اس کتاب کو یاد رکھو، بلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو اور عمل کرو. یعنی کہ جو کچھ طرات میں حلال و حرام ہے اسے یاد رکھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور کہا گیا کہ جو کچھ اس میں ثواب و عذاب ہے اسے یاد رکھو، جو کچھ کتاب میں ہے اسے یاد رکھو، اس کی تعلیم دو، نہ اسے بھولو اور نہ اسے غافل ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے، اس کی ناراضگی سے بچو اور ایسے کاموں کو چھوڑ دو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے. آگے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننا پھر تولیتم، تم پھر گئے، من بعد، اس کے بعد، ذالک، اس کے، فلولا، تو اگر نہ، فضل ہوتا، اللہ تعالیٰ کا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، اور ضرور تم ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہاں پہ ہے کہ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے، تو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اس آیت میں ہے بنی اسرائیل نے اپنا عہد توڑ ڈالا. رب العزت نے فرمایا ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، یعنی کہ تم نے اراد کیا اور اسے پیٹ پھیری. من بعد ذالک، اس کے بعد، اس پختہ معاہدے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے سے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے. یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بننا. فلولا فضل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. یہاں پر ابو سعید خدری نے کہا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل سے مراد یہاں پہ قرآن مجید ہے کہ سیدنا قتادہ نے کہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے، کہ اگر تم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. یعنی کہ اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم پر اپنا رحم نہ فرماتا، تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا، اور نبی اور رسول تمہارے پاس نہ بھیجتا، تم اپنی اس بد عہدی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے اور بڑی خسارہ اٹھاتے. لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں پر سورہ زمر آیت نمبر 15 میں ہے کہ آپ کہہ دیں یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا. سن لو، یہی کھلا خسارہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم پر متوجہ نہ ہوتا اور نبی اور رسول تمہارے پاس نہ بھیجتا تو تم اپنی اس بد عہدی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتے اور بھاری نقصان اٹھاتے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے آنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہے قرآن حکیم سے منہ پھیرنے کے کیا اسباب ہیں کہ جو لوگ قرآن حکیم کو اپنے غیر ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ نصیب ہونا. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر لاسٹ ہے 65، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، علمتم، تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جو حد سے گزر گئے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، تو ہم نے کہا، فا کا مطلب ہے تو، قل کہا، نا ہم نے، فقلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان کے لیے، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل ہونے والے. اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. اب اس آیت میں بنی اسرائیل میں سبت کا قانون توڑا تھا،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو بندر بنا دیا. استغفراللہ. جب انسان جانوروں کی طرح سوچتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جانور بنا دیتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اور تم نے جان لیا، یعنی اے یہود تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ان بستی والوں پر کیسا توہین امیز عذاب آیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس عہد کو توڑا جو ان سے ہفتے کے دن کی تنظیم کے بارے میں لیا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. الذین اعتدوا منکم فی السبت، یعنی کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، جو حد سے گزر گئے. یعنی کہ سبت کا قانون یہ تھا کہ ہفتے کے دن عبادت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوگی. اس دن دنیا کا کوئی کام نہ خود کریں گے نہ اپنے ملازموں سے کروائیں گے. جو کہ اس قانون کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے. بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن عبادت کرنے کی بجائے تجارت کی اور اس دن کی حرمت کو پامال کیا. بنی اسرائیل نے حد سے تجاوز کیا اور شکار کو ان کے لیے حرام کیا گیا تو انہوں نے شکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ. بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت برقرار رکھو، اس روز مچھلی کو شکار نہ کرنا. ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کی یہ تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ گڑھے کھود کر اس میں جال اور کانٹے ڈال دیے جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود جال میں پھنس جائیں گی اور اتوار کو پکڑ لی جائیں گی. انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا. بنی اسرائیل کی حیلہ سازی کے اس گناہ عظیم نے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیر اور ذلیل بندر بنا دیا. وہ لوگ ہیں جن کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں آئے گا انشاءاللہ. اب ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر بے حسی کی جو بیماری ہے وہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر، آخرت کو بلانے سے، زیادہ سوال کرنے سے، تعویلیں گڑھنے سے، حجتیں پیش کرنے سے اور بحثیں کرنے سے، دین کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنے سے اور دین کا کام نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. اور دل سخت ہو جائے نا تو عام انسانی باتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی باتوں میں بھی انسان سرکشی پر مبنی رویہ اختیار کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا تصور دل کو نہیں پگھلاتا، اندر تڑپ پیدا نہیں کرتا، روح کے اندر تعاش پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتا. تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا آیت نمبر 61 سے 65 تک. تو آپ نے اس کو اچھے سے سمجھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دینا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.